صلوات. بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے. بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے. کب تک آؤ گے بابا شام ہونے والی ہے. خشک ہے زباں میری 3 دن سے ہوں پیاسی. کون پانی لائے گا شام ہونے والی ہے. کون پانی لائے گا شام ہونے والی ہے. شام کے تصور میں کانپتی ہوں رہ رہ کر. گھٹ رہا ہے دم میرا شام ہونے والی ہے. گھٹ رہا ہے دم میرا شام ہونے والی ہے. عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں. پھر نہ لوٹ لے آدھا شام ہونے والی ہے. کب تک آؤ گے بابا شام ہونے والی ہے. دیر سے تمہارا ہی انتظار ہے سب کو. گھر میں حشر ہے بھرپا شام ہونے والی ہے. گھر میں حشر ہے بھرپا شام ہونے والی ہے. بھائی بھی چچا بھی ہے کیا تمہارے ساتھ اب تک کوئی بھی نہیں آیا شام ہونے والی ہے. کوئی بھی نہیں آیا شام ہونے والی ہے. کب تک آؤ گے بابا شام ہونے والی ہے. کیا سعید کہتا ہے حال دل سکینہ کا. کیا سعید کہتا ہے حال دل سکینہ کا. صبح سے ہے ہنگامہ شام ہونے والی ہے. صبح سے ہے ہنگامہ شام ہونے والی ہے. کب تک آؤ گے بابا شام ہونے والی ہے. صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب
ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے بتلائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اس گھر کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب صلوات پڑھ دیجئے بھائی محمد والے محمد صلوات دران جنگل ہے رات اندھیری ستارے کچھ جھل ملا رہے ہیں پڑے ریتی پچند لاشیں
جو اپنا غم آپ کھا رہے ہیں، ہے ایسا بگڑا ہوا زمانہ، نہ گور ہے اور نہ شامیانہ، فلک پہ ابر سیاہ کے لکے اداسی بن بن کے چھا رہی ہے، نہ کوئی زخموں کا دھونے والا، نہ کوئی مردوں پر رونے والا، پرند کچھ کر رہے نالے، درند کچھ خاک اڑا رہے ہیں، شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں، یہ لوگ شاید یہاں لڑے ہیں، لڑے تو وہ گے جو بڑے ہیں، لڑے تو وہ گے جو بڑے ہیں، نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں، ڈراؤنا جنگل۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ جب رن میں قتل ہو چکا مظلوم کربلا، جب رن میں قتل ہو چکا مظلوم کربلا، لشکر نے آ کے تب پسر سعد سے کہا، لڑتے ہوئے صبح سے تو یہ وقت ہو گیا، کھولے کمر کو اپنی اگر حکم ہو تیرا، کھولے کمر کو اپنی اگر حکم ہو تیرا، دن کٹ گیا لڑائی میں ہے وقت چین کا، اب خوف کیا ہے کاٹ چکے سر حسین کا، اب خوف کیا ہے کاٹ چکے سر حسین کا، یہ سن کے بولا فوج سے وہ لطفے سر کٹ گیا حسین کا قصہ ہوا، لیکن ابھی یہ باقی ہے تھوڑا سا، اب لوٹ کر حرم کو جلا دو یہ سب، اب لوٹ کر حرم کو جلا دو
سب قیام کوئی ڈرو نہ بیبیوں کے شور و شہر سے کھولو کمر کو کھاؤ پیو سو چین سے کھولو کمر کو کھاؤ پیو القصہ بیٹھ خیمے میں ران بہار بیٹھی مگر نہ حضرت زینب جگر خیمے کے گرد پھرنے لگی ہو کہ بے گزری تھی نصف شب کے نظر آیا ایک سوار گزری تھی نصف شب کے نظر آیا دیکھا جناب زینب علی وقار خیمے کی سمت رخ ہے کیا اس سوار خیمے کی سمت رخ ہے کیا اس سوار بڑھ کر پکاری حضرت زینب آگے قدم بڑھے نہ خبردار ہو سب جگہ عطرت محبوب کے خیمے کی سمت آ گیا پھر بڑھ کے وہ سوار خیمے کی سمت آ گیا پھر بڑھ کے غصہ جو آیا زینب علی مقام جا کر قریب گھوڑے کے پکڑا لگام کو جا کر قریب گھوڑے کے پکڑا لگام کو اس وقت اس سوار نے زینب سے یہ کہا خیمے میں جا کے بیٹھ غم کی پلا میں آ کے پاس بنوں تیرے خیمے زینب نے پوچھا رحم کا تیرے سبب ہے کیا زینب نے پوچھا رحم کا تیرے سبب ہے کیا یہ تو کھلا محب رسول آنا بدلا مگر شتاب کے کیا تیرا نام ہے بدلا مگر شتاب کے کیا تیرا نام ہے اے شخص واسطہ تجھے پروردگار کا اے شخص واسطہ تجھے دلدل سوار کا اے شخص واسطہ ہے رسول کبار کا اے واسطہ حسین غریب دیار کا ہے واسطہ حسین غریب دیار کا آرام و چین اب نہیں مجھ دل کا دکھلا دے شکل مجھ کو الٹ کر نقاب کو دکھلا دے شکل مجھ کو الٹ کر نقاب کو سن کر سوار ہو گیا تصویر بے اور پھینک دی نقاب الٹ کر کیا دیکھتی ہے حضرت زینب جگر میں گھوڑے کی پشت پر ہے علی ولی سوار گھوڑے کی پشت پر ہے علی ولی یہ دیکھ کر ضبط ہوا دل کا باپ یہ دیکھ کر نہ ضبط
الٹ کر نقاب کو کرنے لگی یہ بین الٹ کر نقاب کو جس دام مٹی شبی ہے پیمبر کا جس دام مٹی شبی ہے پیمبر کا جس دام چھدی تھی گردن اصغر کا جس دم آتا قاسم مزتر کا ہاتھ جس دم مٹی نشانی جعفر کا ہاتھ جس دم مٹی نشانی جعفر کا ہاتھ پھرتا رہا حسین پہ خنجر خبر پھرتا رہا حسین کے خنجر خبر ایک دو بہر میں لٹ گیا سب گھر خبر ایک دو بہر میں لٹ گیا سب گھر خبر ابن بطول ہو گیا بے سر خبر پامال ہو گیا تن اتھر خبر چھینے گئے سکینہ کے گوہر سر سے اتر گئی میرے چادر خبر سر سے اتر گئی میرے چادر خبر چھینے جب حسین کے قاتل سوار اس وقت کس جگہ پہ شاہ ذوالفقار اس وقت کس جگہ پہ شاہ ذوالفقار تھا جب رات میں قتل ہو چکا صلوات بر محمد وآل محمد صلوات تشریف قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون شام غریباں کے عزادارو شام غریباں کے ماتم دارو یہ ایک عجیب امر ہے کہ ان ہستیوں کا جن کو دنیا نے چاہا کہ صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا جائے، قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں قیامت تک کے لیے انہیں محفوظ کر لیا،
اور یہ کہہ کے کیا کہ دیکھو حیات انسانی کا اصل مقصد ابتلا ہے، حیات انسانی کا اصل مقصد امتحان ہے، حیات انسانی کا اصل مقصد آزمائش ہے۔ جو آزمائش و امتحان و ابتلا کی منزل سے نہیں گزرتا گویا وہ حیات کے جادے ہی سے نہیں گزرا، وہ حیات کے طریق ہی سے نہیں گزرا، وہ حیات کے راستے ہی سے نہیں گزرا۔ اس لیے تمام مفسرین اسلام نے ان آیتوں کو جب دیکھا اور ارشادات معصوم کی روشنی میں جب ان پر نگاہ ڈالی تو سبوں نے بے اختیار کہا واہ حسین واہ، آپ نے تو حق حیات کو ادا کر دیا، آپ نے تو حق زندگی کو ادا کر دیا۔ جس کا قصیدہ قرآن پڑھے یہ کہہ کر کہ آزمائش جن کی ہو رہی ہے وہ گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مقصد حیات ہی آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم امتحان لیں گے، کچھ اشیاء سے تمہارا امتحان لیں گے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ بسا اوقات امتحان خوف سے لیا جاتا ہے، جو سے لیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بھوک اور پیاس کا امتحان بھی ایک کڑا امتحان ہوتا ہے۔ نقص اموال سے امتحان لیا جاتا ہے، ثمرات کی کمی سے امتحان لیا جاتا ہے، مگر ان امتحانوں سے جو گزرتا ہے تو اس کے لیے پھر بشارت دینے والا بشارت بھی دیتا ہے۔ اور کیا بشارت دیتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ صابرین میں ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے، جب ان پر اصابت کا وقت آتا ہے، جب یہ آزمائش میں گھر جاتے ہیں تو ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں ہوتی، بلکہ ان کے یقین کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر متزلزل ہو جاتا ہے، اور دنیا ان کو دیکھتی ہے اب وہ مجسمہ یقین بن جاتے ہیں۔ صابرین تو ہوتے ہی ہیں، صالحین تو ہوتے ہی ہیں، مگر اب یہ تیقن کی اس انتہا پر ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ بشارت دی جاتی ہے ایسوں کو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کی طرف سے آنا اور اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹنا فقط اس لیے نہیں ہے کہ یہی آغاز حیات انسان ہے اور یہی انجام حیات انسان ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ طریقہ تفکر ہے، یہ طریقہ تذکر ہے، یہ طریقہ حیات ہے جس پر کہ وہ باقی رہتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے منادی آواز دیتا ہے، ہاتف غیبی آواز دیتا ہے، پکارنے والا ان کو پکارتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سنو، یہ غیر معمولی شخصیت ہیں کہ جن کو تم نہیں سمجھتے، مگر ہم بارگاہ ایزدی سے اب ان کو پکاریں گے، اور اس طرح سے پکاریں گے کہ یہ محل درود بھی ہوں گے، یہ محل سلام بھی ہوں گے، یہ محل فیوز بھی ہوں گے، یہ محل برکات بھی ہوں گے، ان پر ہماری نعمتیں ابد الآباد تک جاری ہو جائیں گی۔ فقط یہ محل درود و سلام ہی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لیے کہا کہ یہ ہمیشہ کی طرح ہدایت یافتہ ہیں، یہ ابھی ہدایت لے کر نہیں آئے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، روز اول سے یہ ہدایت یافتہ تھے، کربلا کے میدان میں آئے تو ہدایت یافتہ ہیں، ظاہری حیات نے قطع تعلق کیا تب بھی یہ ہدایت یافتہ ہیں، نہیں معلوم کتنوں کی یہ کس انداز سے ہدایت کرتے ہیں۔ ہماری بھی آج اس شام غریبہ میں ہدایت ہو رہی ہے کہ ہم ان کی حیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم ان کی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ راہ خدا میں انہوں نے قتال کیا، اب ان کی حیات لازم ہو چکی ہے، ان کی حیات ثابت ہو چکی ہے، ان کی حیات واقع
واقع ہو چکی ہے. یہ حسین ابن علی کا کمال ہے, یہ حسین ابن علی کا کارنامہ ہے کہ جاتے جاتے اس حیات کے جوہر کو انسان سے متعارف کروا دیا اور یہ کہا سمجھو تو صحیح کہ حیات کے معنی کیا ہے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. گفتگو طولانی نہیں ہوگی. میں جانتا ہوں کہ آپ مصائب کے لیے تیار ہیں, مگر مصائب اگر مصیبت سے ہے تو مصیبت صبر کا نتیجہ ہے. تو پھر سمجھیے کہ گفتگو کیا کی جا رہی ہے. صابر کے لیے کوئی امتحان, ایسی کوئی صورت نہیں جس کے لیے کوئی یہ پلٹ کے کہے کہ ہاں یہ صابر ہے تو ان کو امتحان کی ضرورت نہیں یا ان کو امتحان کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. صبر کرنے والا استقامت کے ساتھ صبر کر رہا ہے. حسین سے بڑھ کر صابر کوئی نہیں ہے. نہیں معلوم کتنے امتحانوں سے گزرا ہے حسین, ایک دن میں نہیں, چند ساعتوں میں نہیں, چند لمحوں میں کیسا کیسا امتحان دیا. ارے کل ہی کی تو بات تھی نا, خیمے کے اطراف مسلم ابن اوسجا بھی تھے. کل ہی کی بات تھی نا کہ خیمے کے اطراف حبیب ابن مظاہر تھے. کل ہی کی بات ہے نا کہ خیمے کے اطراف زہیر ابن قین بھی تھے. کل ہی کی بات ہے نا کہ اس خیمے کے اطراف کہیں اون محمد نظر آ رہے تھے, کہیں قاسم ابن حسن نظر آ رہے تھے, کہیں علی اکبر الحسین نظر آ رہے تھے, کہیں ابو الفضل تھے جو کعبہ کیے جا رہے تھے اور خیمہ گاہ حسین ابن علی کو محفوظ کیے جا رہے تھے. یہ کل ہی کی بات ہے. کچھ دیر نہ گزری تباہ ہو گیا قافلہ, برباد ہو گیا قافلہ, مگر ہمتیں برباد نہیں ہوئی. دنیا کی نگاہ میں بہت ممکن ہے یہ ہوا ہو کہ ہم نے قتل کر دیا, مگر ان کی نگاہ میں قتل کر دیا, اس کی نگاہ میں اب وہ باقی رہ گئے, اب وہ حیات پا گئے, اب وہ حیات دائمی کے دائرے میں داخل ہو گئے. وہ ہستیاں ایک مرتبہ یاد کیا ہے حسین ابن علی نے, اور یہ کہہ کے یاد کیا, جاتے ہوئے یاد کیا, یا مسلم ابن یا ہانی ابن عروہ, یا زہیر ابن قین, یا حر یزید ریاحی, یا مسلم ابن اوسجا. ایک مرتبہ آواز دے کے, فقط آواز نہیں دی, حیات ابدی کا اعلان کر رہے تھے. یہ حرف ندا کے ساتھ پکار رہے تھے. لفظ یا حیات کو ثابت کر رہا ہے. یا اللہ کہنے والے جب یا مسلم ابن عقیل کو سمجھے اور سنے تو سمجھے وہ بھی زندہ ہے, اس لیے کہ حیات کا دینے والا ہے, دے رہا ہے, بانٹ رہا ہے, اور یہ حیات تقسیم ہو رہی ہے. جاتے جاتے یہ بتایا ہے کہ سنو, حیات کو سمجھ لو, یہ سب کے سب اپنے اپنے مقام پر میری نصرت کے لیے آمادہ ہیں, تیار ہیں. مگر ایک بات یاد رکھو, میں تمہارے لیے یہ بتلا رہا ہوں, تمہارے لیے یہ بتلا رہا ہوں, نہیں تمہیں دکھلانا بھی چاہتا ہوں, ایک مظاہرہ میں دکھلانا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھو کہ ان کی حیات ثابت کس طرح سے ہے. پہلی بات تو یہ کہ حیات ثابت ہونے کا وجوب اس طرح سے ہے کہ میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں. جب میں ان سے گفتگو کرتا ہوں تو یہ مجھے جواب بھی دیتے ہیں. جیسے تمہارے کلام کا میں جواب دیتا ہوں, ویسے ہی ان کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ ان سے کلام کیا جائے, تو یہ جواب دیتے ہیں. یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ اصحاب ہیں, اصحاب خاص ہیں, یہ بہت قریب کے ہیں, یہ بہت عزیز ہیں, یہ بہت نزدیک کے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم, جانتا ہوں کہ تم کس عالم ہستی میں اس وقت ہو, میں تمہیں پکار رہا ہوں, میں تمہیں آواز دے رہا ہوں, تم آواز نہیں دیتے, حالانکہ تم اب سے کچھ دیر پہلے تک میرے سوال پر تم باقاعدگی سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے. میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے, مگر سنو, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تم جس عالم میں ہو وہ عالم کچھ اور تقاضا کر رہا ہے. اب آخری جملہ اس گفتگو کا سن لیجئے, بے اختیار کا, ہم جانتے ہیں فَنَحْنُ بِكُمْ رَاجِعُونَ, اب ہم تم سے آ کے مل رہے ہیں, اب ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کہہ کے حسین ابن علی آمادہ قتال ہوئے, اور اس طرح سے آمادہ قتال ہوئے کہ وصال مطلوب تھا, وہ قتال نہیں تھا, وہ مرحلہ وصال تھا, جس کے نتیجے میں وہ پہنچ رہے تھے جس بارگاہ میں پہنچنا تھا. اور ادھر جناب زینب نے ایک عجیب انتظام کیا, سلسلہ امامت کے ایک ایسے نمونے کو خیمہ گاہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جس کے بعد گویا اعلان ہو رہا تھا کربلا
کی زمین پر کہ عہدہ امامت اب یہاں منتقل ہو رہا ہے، وہ چوب کو لے کر علی ابن الحسین ایک مرتبہ خیمے کے کنارے آ کے کھڑے ہو گئے، پردہ الٹ دیا گیا، پھوپھی بھی تھی خود بھتیجا بھی تھا، دونوں اس طرح سے جنگ کو دیکھ رہے تھے، اور جنگ کرنے والا یقیناً اس طرح کی جنگ کر رہا تھا کہ جس کے لیے تاریخ شاہد ہے کہ علمان الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ایک منزل تو یہاں تک آئی، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، کیا تمہارا نفس مطمئن ہے؟ وہ قتال پر آمادہ ہے، وہ جدال پر آمادہ ہے، مگر مخاطب کرنے والا یہ کہہ رہا ہے اے نفس مطمئن، کیا اطمینان پا جانے والی نفس ہے حسین کی، کیا عالم ہے حسین کا؟ بے اختیار کہا آ جاؤ آ جاؤ، ملحق ہو جاؤ، تمہیں ویسے بھی شوق لقاء الہی رہا ہے، آ جاؤ اب ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہم سے ملحق ہو جاؤ، ایسے کہ تم ہم سے راضی ہم تم سے راضی، ہمارے مخصوص بندوں کی فہرست میں آ جاؤ، ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس طرح سے ایک آواز آئی، پردے کو الٹ کے دیکھنے والی زینب نے بس اتنا کہا علی ابن الحسین سید الساجدین بابا نظر نہیں آتے۔ کہا پھوپھی اماں ذرا اور سہارا تو دیجئے، بازو کو تھاما، ذرا سا بلند ہوئے، افق کربلا کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزیزو، رضن بقضائک کی منزل آگے بڑھ چکی، تسلیماً لامرک کی منزل آگے بڑھ چکی، لا معبود سواک کی منزل سے حسین گزر گئے، یا غیاث المستغیثین کی فریاد حسین نے پہنچا دی اس کی بارگاہ میں، اور یہ تک کہہ دیا الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک، جو کچھ مجھ سے ممکن ہو سکا تھا پالنے والے وہ میں نے کر دیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حسین نے یہ اعلان کیا کربلا کی زمین پر اور یہ کہا کہ بس تو لے لے مجھ سے میری ہستی کو لے لے مگر دائمی حیات عطا کر دے، یہ حسین نے کہا۔ اور ایک مرتبہ اس قوت نے آواز دی آ جاؤ، اور یہاں بیٹے نے باپ کے سر کو لوگے لہجہ پہ دیکھا، سورج ادھر غروب ہوا اور شعار حسینی کا سورج طلوع ہوا، اور اس طرح سے طلوع ہوا کہ مطلع افکار پہ آج بھی چمک رہا ہے، جگہ تاریخ ہے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں مگر حسینی فکر ہے جو ساطع ہے، جو اس وقت ایسے برہان نور کی صورت میں ہمارے مطلع فکر پر ہے کہ کبھی ظلمت کا شکار نہیں ہو سکتی۔ ہم وہ ہیں کہ جو حسینی فکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بے اختیار پردہ الٹ کے شہزادی زینب چلی اور یہ کہہ کے چلی بیٹے اب مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ پہنچی کس کے پاس پہنچی؟ تڑپتے ہوئے لاشے کے پاس پہنچی، تڑپتے ہوئے لاشے کے پاس پہنچی، اور اس طرح سے پہنچی کہ بے اختیار جا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ سر بریدہ لاشا ہے، نو کے نیزہ پہ سر بلند ہو چکا ہے، مگر بریدے لاشے کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ یہ تقریر میری اصل تک تھی، اور ایک مرتبہ دیکھیے اب وہ ساری قوتوں کی حامل بنی زینب، یعنی ساری قوتوں کو مجتمع کیا، حسین کے لاشے کو اٹھایا، مدینے کی طرف رخ کیا، پہلا سلام حسین کی لاش سے روضہ رسول پہ پہنچانے والا اور یہ اعلان کرنے والا کہ رسول زندہ ہے، یہ زینب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور بے اختیار کہا السلام علیکہ یا جدہ ھذا الحسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامۃ والرداء۔ نانا یہ آپ کی گودی کا پالا حسین ہے، نانا یہ آپ کی آغوش کا پروردہ حسین ہے، نانا یہ آپ کے کاندھوں پہ سوار ہونے والا حسین ہے، نانا اس کا عالم دیکھیے کیا ہے، اپنے ہی خون میں لوٹ رہا ہے، نانا 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 اس کے اعضاء کاٹے جا چکے ہیں، نانا نانا اس کو مصلوب کیا جا چکا، اب نہ امامہ ہے نہ ردا ہے، اور نانا یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جس کے لیے آپ نے کہا تھا
آپ نے کہا حسین منی وانا من الحسین، یہ وہ حسین ہے نانا. یہ فریاد ابھی ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ کسی کی آواز آئی، ارے خیموں میں تو آگ لگ رہی ہے. 2 دقیقے تقریر ختم ہو جائے گی، مصائب تمام ہو جائیں گے. اس لمحے کو قید کیجئے اپنی زندگی میں، اور قید ایسا کیجئے کہ جب حیات دائمی ملے تو اس لمحے کو کھول دیجئے وہاں جا کر اور کہیے پروردگار یہ تحفہ لے کے آئے ہیں تیری بارگاہ میں، یہ تحفہ لے کے آئے ہیں. اب جو آواز آئی تو بھائی کے لاشے کو رکھا اور دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف چلی. ایک خیمہ، دوسرا خیمہ، تیسرا خیمہ. میری شہزادی زینب، میری شہزادی زینب کہاں کہاں کس کس کو دیکھے. بہنوں کو نکالا، بھتیجے کے سجادے کو کھینچ کے باہر نکالا، اور اب کیفیت یہ کہ بھائی کی امانت کے تعلق سے متفکر ہوئی کہ کہاں ہے میری سکینہ، کہاں ہے میری سکینہ. بھائی کی امانت سکینہ، عباس کی راحت سکینہ، بیویوں کی تمناؤں کا مرکز سکینہ، 3 برس کی سکینہ. کچھ نہیں، کیا کیا، نہر کی طرف گئی اور جا کے تو اتنا کہا عباس کیا میری سکینہ آئی. نہر پر خاموشی تھی. عباس کا لاشا بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا. یعنی گویا یہ کہتے ہوں گے شہزادی یہاں بیوی نہیں آئی، یہاں بیوی نہیں آئی. بے اختیار حسین کے لاشوں کی طرف رجوع کیا اور جا کے بس کہا بھائی کیا سکینہ ہے. ایک آواز گونجی ہے کربلا کے میدان میں، اور وہ آواز خفیف ہی صحیح مگر عالم پہ محیط ہو گئی. اور آواز یہ تھی آہستہ بولو زینب، میرے سینے پہ سوتی ہے، میرے سینے پہ سوتی ہے. بیٹی کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، آؤ سکینہ آؤ، چلو میرے ساتھ چلو. اتنا کہا بابا بابا آپ تنہا رہ جائیں گے، میں پھوپھی کے ساتھ جاؤں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ خیمے کے نزدیک آئیں، جلے ہوئے خیمے کے نزدیک آئیں، بچوں کو اکٹھا کرنے لگی. مگر تاریخ مقاتل میں حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ جی نہیں بھرا آدھا کا. اب ایک مرتبہ اسی 3 برس کی بچی کو گھرکنے والے نے گھرکا، تماچے مارنے والے نے تماچے مارے، دامن میں آگ لگانے والے نے دامن میں آگ لگائے. یہ وہی سکینہ ہے کہ کسی منزل پر حسین کا سلوک یتیمہ مسلم ابن عقیل سے دیکھ چکی ہے کہ جاتے جاتے بابا نے یتیمہ مسلم کے کان میں گوشوارے پہنائے تھے. مگر ایک مرتبہ اب جو منزل آئی تو دیکھا میرے کان سے گوشوارے کھینچے جا رہے ہیں، تو ہاتھوں کو جوڑ کے بس پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں کیا یتیموں سے یہ سلوک ہوتا ہے. ٹوٹے ہوئے نیزے کو زینب نے اٹھایا اور پروانہ وار نثار ہونے لگی. کچھ دیر نہ گزری تھی، تاریکی میں کچھ بیویاں آئیں، یقیناً حاضری لائیں. حاضری میں پانی بھی آیا، نہیں معلوم کب کے پیاسے بچے تھے. مگر عجیب بات ہے یہ تعلیم و تربیت اہل بیت ہے، یہ آل محمد کی تعلیم ہے. دینے والے ہاتھوں نے پانی دیا، لینے سے پہلے پھوپھی کی صورت دیکھی. گویا پوچھتے یہ ہو پھوپھی اماں پانی لے لیں، پانی لے لیں. ایک ایک بچے کو پانی دیا. مگر عجیب بات ہے سکینہ کو بھی پانی ملا، مگر شہزادی نے پانی پیا نہیں ہے، خیمے کے پیچھے چلی. ایک مرتبہ پھوپھی نے پوچھا کہا میرا علی اصغر پیاسا مر گیا. میرا علی اصغر پھوپھی اماں پیاسا مر گیا.
میں کیسے اس کے بغیر پانی پی لوں پھوپھی اماں؟ آؤ سکینہ آؤ، کلیجے سے لگ جاؤ، کلیجے سے لگ جاؤ۔ رات ڈھلنے لگی، زینب نے فیصلہ کیا اب وہ محافظ ہے، اور ایسی محافظ کہ جس نے خانوادہ نبوت کی حفاظت کی ہو، جس نے امامت کی محافظت کی ہو، ایک مرتبہ تاریک رات میں ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ پہرے دار بنی رہی، ایک سمت سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، متوجہ ہوئی، غور سے اس سمت میں دیکھا، تاریکی میں دیکھا، کوئی سوار ہے جو مسلسل آ رہا ہے اور تیزی سے آ رہا ہے۔ یہاں سے زینب نے ایک آواز سے کہا، آنے والے، میرا گھر لٹ چکا، میرا گھر برباد ہو چکا، میرے بچے تماچے کھا چکے، اب کیا رہ جاتا ہے؟ وہ سوار نہ رکنا تھا، نہ رکا اور آگے آتے گیا، بہت قریب آیا تو ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کے زینب آگے بڑھ گئی اور یہ کہہ کے آگے بڑھی، تجھے سمجھ میں نہیں آتا علی کی بیٹی تجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی بیٹی تم سے کیا کہہ رہی ہے معلوم نہیں؟ نزدیک ایک مرتبہ سوار آیا، جھک کے، اب جب ایک مرتبہ نقاب کو الٹا تو دیکھا بابا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، باپ کی صورت کو دیکھا، بس اتنا کہا، بابا میرا علی اکبر مر گیا، میرا عباس مر گیا، میرا حسین۔ حسین 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 یا حسین۔ آپ لوگ ذرا بیٹھیے، ایک دو سلام ہے، اس کے بعد ماتم ہوگا۔ وہ کربلا وہ شام غریبا وہ تیرگی، وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی، آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ، بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرض بڑھی، الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے، پیشے نگاہ زینب مظلوم تھے علی، ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ، بے ساختہ زباں پہ یہ فریاد آ گئی، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا،
جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، بابا گرانا تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے، اس وقت نہ آئے، جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، جب فرش زمین بام فلک لرزہ فشاں تھے، اس وقت کہاں تھے، اس وقت کہاں تھے، جب باپ کے چلوں میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے، حق اپنا جتا کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تن شبیر تھا پامال کی زد پر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، جب شام کے قزاق ہمیں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے، خیموں کو جلا کے، آپ کے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، شاید رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو، جب کھول کے گیسو، چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، لائٹ ہے بس، لائٹ تھوڑی روشنی تھوڑی لائٹ،
سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرساں تمہارے پیاروں کا، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائی جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیروں کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بھابھی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو چل چکے بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہ اس اندھیرے میں کچھ سوچتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، سلام
محسن اسلام خستتن لاشو سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. ہائے شام غریباں، 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 ہائے شام مرحبا، ہائے شام غریباں، ہائے شام غریباں، ہائے شام غریباں، ہے شام غریباں. دن ڈھل گیا ہے لوگوں، دن ڈھل گیا ہے لوگوں، گھر جل گیا ہے لوگوں، گھر جل گیا ہے لوگوں، دن ڈھل گیا ہے لوگوں، گھر جل گیا ہے لوگوں، زینب جڑ گئی ہے، ہائے شام غریباں، ہائے شام غریباں، ہائے شام غریباں، جزاک اللہ، ہائے شام غریباں، ہائے شام غریباں، دن ڈھل گیا ہے لوگوں، گھر جل گیا ہے لوگوں، زینب جل گئی ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے شام غریباں. لوٹا ہے ظالموں نے زہرا کے گلستان کو، لوٹا ہے ظالموں نے زہرا کے گلستان کو، لوٹا ہے ظالموں نے زہرا کے گلستان کو. ارے دیکھو لگے تماچے ننھی سی ایک جان کو، دیکھو لگے تماچے
ننھی سی ایک جان کو ہوئے بے آسرا سکینہ، بے آسرا سکینہ، بھائی پدر بچھینا، بھائی جڑ گئی، زینب جڑ گئی ہے شام غریباں، 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 ہے شام غریباں۔ دن ڈھل گیا ہے لوگوں، دن ڈھل گیا ہے لوگوں، گھر جل گیا ہے لوگوں، زینب جڑ گئی ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے شام غریباں۔ دامن کسی کا دیکھو آتش سے جل رہا ہے، دامن کسی کا دیکھو آتش سے جل رہا ہے، لوگوں یہی سکینہ اصغر سے جو جدا ہے، لوگوں یہی سکینہ اصغر سے جو جدا، ارے دامن کسی کا دیکھو آتش سے جل رہا ہے، لوگوں یہی سکینہ اصغر سے جو جدا ہے، بھائی کسی کا بچھڑا، بھائی کسی کا بچھڑا، گلشن کلی کا اجڑا، گلشن علی کا اجڑا، زینب جڑ گئی ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے مرحبا ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے شام غریباں۔ دن ڈھل گیا ہے لوگوں، گھر ڈل گیا ہے لوگوں، گھر جل گیا ہے لوگوں، گھر جل گیا ہے لوگوں، زینب جڑ گئی ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے شام غریباں۔ زینب کے سر سے دیکھو چادر بھی چھین لی ہے، زینب کے سر سے دیکھو چادر بچھن گئی ہے، زینب کے سر سے دیکھو چادر بھی چھین گئی ہے، بیمار ایک جان کو کیسی سزا یہ دی ہے، بیمار ایک جان کو کیسی سزا یہ دی ہے، ارے عابد بھی رو رہا ہے، عابد بھی رو رہا ہے، دامن بھگو رہا ہے، دامن بھگو رہا ہے، زینب جڑ گئی ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے شام غریباں۔ دن ڈھل گیا ہے لوگوں، دن ڈھل گیا ہے لوگوں، گھر جل گیا ہے لوگوں، گھر جل گیا ہے لوگوں، زینب جڑ گئی ہے شام غریباں، ہے شام غریباں، ہے شام غریباں۔ آیا سوار کوئی خیموں میں کہ حجاب میں، آیا سوار کوئی خیموں میں کہ حجاب نے، آیا سوار کوئی خیموں میں ایک حجاب میں، ارے پوچھا بطول زادی تو کون ہے نقاب میں، پوچھا رسول زادی
تو کون ہے نقاب میں، ارے بولے علی نہ گھبرا یہ کیا ہوا ہے بتلا زینب علی گھبرا یہ کیا ہوا ہے بتلا زینب جڑ گئی ہے ہائے شام غریباں ہائے شام غریباں ہائے شام غریباں اے دشت کربلا اے دشت کربلا دشت کربلا تیری زمین پہ خون بہا میرے حسین کا اے دشت کربلا دشت کربلا تیری زمین پہ خون بہا میرے حسین کا اے دشت کربلا دشت کربلا تیری زمین پہ خون بہا میرے حسین کا اے دشت کربلا دشت کربلا تیری زمین پہ خون بہا میرے حسین کا اے دشت کربلا دشت کربلا قرآن بچ گیا شہیدی کا گلا کٹا اے دشت کربلا دشت کربلا تیری زمین پہ خون بہا میرے حسین کا اے دشت کربلا دشت کربلا تیری زمین پہ خون بہا میرے حسین کا عاشور کا وہ روز قیامت کا روز تھا یہ روز امتحان امامت کا روز تھا عاشور کا وہ روز قیامت کا روز تھا یہ روز امتحان امامت کا روز تھا فرزند مصطفیٰ کی شہادت کا روز تھا یعنی کہ زیر تیغ عبادت کا روز تھا اے دشت کربلا دشت کربلا پیاسا شہید ہو گیا مظلوم کربلا اے دشت کربلا دشت کربلا تیری زمین پہ خون بہا میرے حسین کا اے دشت کربلا دشت کربلا تیری زمین پہ خون بہا میرے حسین کا ایک دوپہر میں گلشن زہرا خزاں ہوا سورج لبے